पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाजरीन, देहाती इलाकों के अंदर पाकिस्तान में भी एक लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सादा लोगों को, और सोलर पैनल के ख़िलाफ़ एक कैंपेन कह लें या डिस इन्फॉर्मेशन कह लें, वो आजकल बड़ी ही तेज़ी के साथ जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है कि ये जो गर्मी पड़ रही है इसकी वजह सोलर पैनल है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। पहली वीडियो में मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मैं इस चीज़ को साबित करूँगा साइंटिफिकली कि इसकी वजह ये सोलर पैनल नहीं है और इसकी गर्मी की वजह क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। तो ये आप एक साथ तस्वीर देख रहे हैं जी। इस जगह के ऊपर 5 से 6 घंटे के लिए सोलर प्लेट रखी गई और जब उठाई गई तो इस घास का ये हशर था कि ये घास बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, यानी कि जल चुकी थी। तो अब आप सबका कहना ये होगा कि ये सोलर पैनल ही की वजह से गर्मी बढ़ रही है। फिर रुकें, आगे चलते हैं। तो कुछ लोग आए हुए थे, जब इन्होंने इस तस्वीर को देखा तो ऐसे टूट पड़े उसके ऊपर कि ये उनको 8वां अजूबा मिल गया है और पता नहीं उनके हाथ क्या लग गया है। और आप उम्मीद है कि मुझे ये तस्वीर बग़ैर किसी तहकीक के ये सोशल मीडिया के ऊपर न सिर्फ वायरल भी हो चुकी होगी, बल्कि इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेंट बाजी और प्रोपोगेंडा भी स्टार्ट कर दिया गया होगा। तो इसका ड्रॉप सीन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसकी वजह बताने के से पहले, कि जो पौधे अपने खुराक हासिल करते हैं सूरज की रोशनी से, इस अमल को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो पौधे हैं, बड़े दरख्त हैं, छोटे पौधे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िज़ा में से ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको जज़्ब करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन को फ़िज़ा में मुंतकिल करते हैं। जिस तरह हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं, तो इसी तरह पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर फ़िज़ा में से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। और ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसकी वजह ये हुई नाज़रीन कि जब ये रखी गई प्लेट, सोलर प्लेट, तो ये बिल्कुल ज़मीन के साथ, यानी कि ये घास पड़ा है उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर रख दी गई। तो जब आपने इस फ़िज़ा फोटोसिंथेसिस का अमल बिल्कुल आपने ख़त्म कर दिया, उस घास को अपनी जो खुराक है वो नहीं मिल रही, फोटोसिंथेसिस का अमल जब उसका रुक चुका है तो उसने खुश्क ही होना था। अगर इस प्लेट को 3 से 4 फुट के फासले के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर रखा जाता तो ये जो कि है ये कम अज़ कम ये खुश्क ना होती। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो उसको ना सिर्फ उसका फोटोसिंथेसिस का अमल जारी रहता, अगर वो कुछ देर के रुकता भी साए की वजह से, तो वो हवा उसकी एक्सचेंज होती रहती, तो इसके साथ ये काम ना होता। क्यों? अच्छा, दूसरी चीज़, जब ये सोलर प्लेट्स एक क्लीन, साफ़ सुथरा, माहौल दोस्त एनर्जी बनाने का तरीका है, इसके मुकाबले में कोई और तरीका ऐसा नहीं है जिसका जो माहौलियात को नुकसान ना दे। एक है, आप पानी से बिजली बना सकते हैं और फ़िज़ा से, यानी कि हवा, विंड एनर्जी। अच्छा, अब जब इसे आपने बिल्कुल उसके साथ मिला दिया, अब जब ये सूरज की रोशनी को एनर्जी में तब्दील करता है तो एनर्जी से कुछ फिर हरारत भी खारिज होती है, उससे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। तो क्योंकि इसकी फिर हवा भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी, उसका हवा जो एक्सचेंज है वो भी नहीं हो रही थी, हवा उसकी बिल्कुल साकिन हो गई, क्योंकि सांस लेने के लिए कुछ हुआ ही नहीं। तो ये वजह बनी नाज़रीन कि ये टेम्परेचर ख़त्म हो गया, ये घास खुश्क हो गया, जल गया। अब हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो सूरज, ये जब टेम्परेचर बनाते हैं ना, तो इसके जो नीचे का टेम्परेचर है, जब यहाँ पे आप देखेंगे सोलर पैनल लगे होंगे तो आर्जी तौर पे इनके नीचे का जो टेम्परेचर है कुछ टाइम के लिए आर्जी तौर पे अप चला जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि थोड़ी बहुत ये हरारत में भी तब्दील हो जाती है। ये जो सूरज की रोशनी है कुछ बिजली की सूरत में चली जाती है, तो उसका कुछ 2-4% वो हरारत में तब्दील हो जाती है जो नीचे चली जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप जब सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके ऊपर कोई पौधे ना हो, नहीं तो आप भी यही करेंगे जो इस तस्वीर के साथ हुआ
اور پروپیگنڈا شروع ہو جائے کہ بس سورج سے جی یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے سورج کی وجہ سے ہے، یہ سولر پینل لگا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب آپ یہ سولر پینل انسٹال کرنے لگیں تو اس کا جو ہوا کی تبدیلی کا نظام ہے وہ صحیح رکھیں تاکہ اس میں سے جو ہوا ہے گزر سکے۔ اچھا، جیسے ہی وہ اس کا عمل رکے گا، یعنی کہ اب شام ہو گئی، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ فضا میں تحلیل ہو جائے گا، اس کا کوئی زمین کے اوپر نیگیٹو جو کہ ہے وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ کام کریں۔ اگر آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ کیوں؟ اگر یہ جو مس انفارمیشن ہے ایک سادہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو کہیں سولر پینل کا بھی حال 5G ٹاورز کا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈنڈے اٹھا کے چڑھ دوڑیں جہاں پہ سولر پینل دیکھیں گے، یہ لیں جی یہ ہمیں گرمی سے مرے جا رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلا پوائنٹ اس ویڈیو کا کہ گرمی کی آخر وجہ کیا ہے، اس کی بتاتے ہیں جی۔ گرمی بڑھ رہی ہے جی، کاربن ڈائی آکسائڈ، گرین ہاؤس گیسز، گرین ہاؤس ایفیکٹ کا یہ کمال ہے جی جو کہ گرمی بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گرین ہاؤس کہتے کسے ہیں۔ تو گرین ہاؤس ناظرین، یہ بیٹری لیول 35%۔ گرین ہاؤس آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ایک شیشے کا گھر بنایا جاتا ہے، اس کے اندر سبزیاں لگائی جاتی ہیں، اور جو موسم سرما کی ہوتی ہیں، موسم گرمیوں کے اندر ہائی ٹمپریچر پہ پکنے والی سبزی ہوتی ہیں، وہ آج کل ہم سردیوں میں پکا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، تو وہ شیشے کے گھر میں بنائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ سولر پینل، وہ جو شیشہ ہے وہ ہوا کی انرجی کو، ہوا کی شعاعیں وہ اندر تو آ جاتی ہیں لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتی، اس کی وجہ سے ان کا جو اندر کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو موزوں ٹمپریچر ہوتا ہے ان سبزیوں کے پکنے کے لیے مناسب وہ ان کو مل جاتے ہیں اور سبزیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے جی کاربن ڈائی آکسائڈ کو اور میتھین کو، جن کا سائنٹیفکلی فارمولا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 اور میتھین کا CH۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا جو ایک ایٹم ہے نا جی، ایک ایٹم کاربن وجہ ہے جی، کیونکہ جب یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، جب فضا سے روشنی آتی ہے تو ایک تو قدرتی وجہ بھی ہے، جب آپ روشنی آتی ہے تو روشنی جب اس کی جو مقدار ہوتی ہے کچھ زمین سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، اور کچھ روشنی یہ ہوتی ہے جب کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین کی جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ ان کو جذب کر لیتی ہیں، کیونکہ یہ آپ ہی کے پورے ہوا کے اندر موجود ہیں، تو جو زمین کا آہستہ آہستہ جو ٹمپریچر ہے وہ رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق پچھلی صدی کے اندر 1 ڈگری سیلسیس یعنی کہ 1 ڈگری سیلسیس جو ٹمپریچر ہے 1 صدی کے اندر وہ بڑھا ہے، اور سائنسدانوں کے نزدیک ابھی اس صدی کے آخر تک 2 سے 5% تک ٹمپریچر بڑھ سکتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ گرین ہاؤس گیسز میں اضافے کی وجہ سے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اب آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کاربن کا ذرہ اس کی لائف کتنی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو لائف ہے وہ چند سال بھی ہو سکتی ہے اور چند ہزار سال بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو ایک کاربن کا ذرہ، جب آپ کوئی بھی آپ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، آپ اپنی چولہا جلاتے ہیں، یا آپ کے جو تھرکول اور جدید امپورٹڈ آئلز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پاکستان جو اپنے آپ کی اطلاع کے جیسے پاکستان میں فل انرجی بنا رہا ہے نا، ٹمپریچر یعنی کہ بجلی بنا رہا ہے، اس کا تقریباً 60% سے زیادہ کوئلے کے اوپر، گیس کے اوپر اور فوسل فیولز کے اوپر بن رہی ہے۔ جب یہ جلیں گے تو یہ گرین ہاؤس گیسز یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کریں گے، جو آپ کے یہ مویشی ہیں ان کی جو گوبر ہوتے ہیں ان سے وہ میتھین خارج ہوتی ہے۔ تو جب آپ آج یعنی کہ جلا رہے ہیں اس کو، تو یہ اگلے 30 سال تک ایک ذرے یعنی کہ اس کا 50% وہ تحلیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ آج اگر میں یہاں پہ کچھ بیٹھ کے جلاتا ہوں تو اس سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوگی وہ اگلے 30 سال تک رہے گی اس فضا کے اندر، اور فضا کا جو ٹمپریچر ہے، جو سورج کی روشنی ہے اس کو جذب کرتی رہے گی اور زمین کا ٹمپریچر بڑھاتی رہے گی، گرمی کا باعث بنے گی۔ تو اس
جو گرمی ہے کاربن کا 50% جو حصہ ہوگا وہ 30 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. جو اگلا 50% ہے نا بقیہ، وہ کئی صدیاں لے گا زمین سے ختم ہونے میں. اچھا، اب ہم بے دھڑک فوسل فیوز جلا رہے ہیں، ہر ایک کی پرائیویٹ گاڑی ہے، بس قریب میں جانا ہو تو بھائی گاڑی کو کک مارو اور جاؤ. تو اب جی ذمہ دار ٹھہرائے سولر پینل کی وجہ سے یہ انرجی بڑھ رہی ہے. اگر آپ ایک سولر پینل لگاتے ہیں اپنے گھر کے اوپر تو آپ اگلے یعنی کہ جتنی دیر آپ یہ سولر پینل آپ کے گھر پہ رہیں گے، جو آپ بجلی استعمال کریں گے اس کے اوپر جو کوئلہ فوسل فیوز جلنے ہوں گے، آپ اس سے بچائیں گے ماحول کو. آپ ماحول کو کلین کرنے میں، صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ سولر پینل لگاتے ہیں. اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہے. اب آپ چلتے ہیں جی کہ ہم اس زمین کا پورا عرض ہے اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا میں نے آپ کو پیچھے فوٹو سینتھسس کا بتایا کہ یہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، اور آکسیجن پرووائڈ کرنے کے بعد یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو آبزرو کر لیتا ہے. اب یہ جو درخت ہے، اچھا اب یہ درخت ایک تو ہم جنگلات کی کٹائی بڑی تیزی سے کرتے ہیں، دھڑا دھڑ ہم جنگلات کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں جیسے کہ سواد کا کام ہے. آپ یہ بہت بڑا اپنے ساتھ بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ جرم کر رہے ہیں. درخت لگائیں نا، کم از کم جو لگے ہوئے ہیں ان کو کاٹے نا. اسلام کے اندر جو کہ ہے درخت لگانے کا بہت ہی فائدہ، صدقہ جاریہ ہے. آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. رائے مہربانی درخت لگائیں. کسی بھی ملک کے ایک ملک ہے تو اس کے کم از کم 25%، اب تو میرے خیال میں 30 ہونا چاہیے، تو 30% جو کہ ہے وہ درخت ہونے چاہیے، جنگلات ہونے چاہیے. بدقسمتی سے ہم اپنی بات کریں تو 3% محض درخت ہمارے پاس آ چکے ہیں، جنگلات بچے ہیں. اور مزید بات یہ ہے کہ ہم اس کو بھی بے دردی سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں. تو خدارا ایک غلط انفارمیشن پھیلانے کی بجائے آپ اپنے درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ یہ آپ کو آکسیجن بھی دے سکے. آپ کو یہ درخت جو کہ ہیں آپ کو مفت میں آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ جائیں ذرا، آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو، ابھی کووڈ آیا تو اس میں آکسیجن کی ضرورت تھی، تو کتنے مہنگے داموں آکسیجن کا ایک بحران پڑ گیا تھا. تو آپ جنہوں نے لی ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آکسیجن کتنے میں لی ہے. آپ کو یہ درخت مفت میں آکسیجن دے رہے ہیں اور آپ کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو آبزرو کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک تو خصوص گورنمنٹ سے کہ یہ جو فوسل فیولز کے اوپر چلنے والے پاور پلانٹس ہیں نا، خدارا ان کو بند کر دیں. کیپیسٹی پیمنٹ ہم ویسے بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ دوسرے متبادل ذرائع کے اوپر آئیں، ونڈ انرجی لگائیں. ایک آتھر کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا گلگت بلتستان کے اندر جو پانی کی کیپیسٹی ہے وہ 2 لاکھ میگا واٹ بنانے کی ہے. پاکستان جو کل کھپت ہے وہ 28,000 سے زیادہ نہیں ہے پیک آورز میں. تو یہ فیصلہ کرنے والوں کو ذرا سوچنا ہوگا کہ انہیں کس قسم کے فیصلے کیے ہیں. اس کی وجہ سے آج ہم گرمی کا سامنا کر رہے ہیں. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے اپنے قصور ہے کہ ہم ایک تو درخت بے دردی سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں. آپ ایک تہیہ ضرور کریں اس ویڈیو کے بعد، کم از کم ایک درخت تو ضرور لگائیں اور اس کی حفاظت کریں تاکہ وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے. نہ صرف آپ بچے، آپ خود اس کے سائے میں بیٹھیں اور جب آپ دنیا سے جائیں اس کا جو صدقہ جاریہ وہ آپ کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے اور آخرت میں وہ آپ کو مدد کرے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حدیث بات اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. خدارا یہ مس انفارمیشن لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دیں. کوئی بھی چیز ملے اس کو کم از کم تحقیق ضرور کر لیا کریں، اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں، اور ذرا زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں تاکہ یہ جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ چیزیں پھینک رہے ہیں فضا میں وہ ہم کم کریں. ایک اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، آپ بھی بتائے بیٹھے ہوں گے، میں بھی گلا جو کہ وہ بول کے خشک ہو چکا ہے. تو بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے. کیوں کہ جب آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ایک تو لوگوں کو یہ جو لگی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہوگا کہ سولر پینل گرمی کی وجہ سے یہ
गर्मी की वजह नहीं है, बल्कि ये आपको गर्मी से बचाते हैं। एक साफ़ सुथरी क्लीन एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप लगा सकते हैं तो लगा लें, अगर नहीं लगा सकते इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा मत करें। मेरा कोई कारोबार नहीं है सोलर पैनल्स का, सिर्फ इस प्रोपेगेंडा को देखा, इसके ऊपर तहकीक की, इसके ऊपर रिसर्च की, और आपके जो सारे के सारा मवाद है वो आपके सामने लेकर रख दिया। अब आप जाने आप इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा जो हिम्मत है, हौसला है, मोटिवेशन मिलेगी, और हम इस किस्म के मसाइल के ऊपर मज़ीद बात करते रहेंगे। आज इस वीडियो में हमने इसको बेनकाब किया जी, जो इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है सोलर पैनल्स गर्मी की वजह वो ये नहीं है, बल्कि मैं वजह है गर्मी के इजाफे में। आखिरी बात आपको करता चलूँ कि जो पूरा हवा है ना हमारा फिज़ा में, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसके बाद जो बच जाती है रेशो, वो बाकी गैसेज हैं जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं, वो 0.01% से भी कुछ कम होती हैं, और इसकी इतनी मकदार भी आपको दिगनी का नाज में जा रही है। जब आप मुसलसल 50-60 साल तक यही हशर रखेंगे, दरख्तों को काटते रहेंगे और अपने जो अयाशी हैं, फॉसल फ्यूल्स हैं, इनको जलाना बंद नहीं करेंगे, जब इसकी मकदार बढ़ जाएगी तो आप तब क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे। मरीख के ऊपर आप जाने से रहे, अरबों डॉलर आप मरीख के ऊपर पानी तलाश करने और चांद पे उतरने के लिए लगा रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप ज़मीन के माहौल को संवार लें, ज़मीन के ऊपर रहम कर लें। बेदर्दी से आप कुदरती माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं। खुदारा जंगलात को काटना बंद करें, दरख्त लगाएं। और आखिरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।